याजूज माजूज आखिर कौन है या क्या है? क्या ये कोई जानवर है या कोई ऐसी मखलूक जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना जाना, या फिर ये हम जैसे ही इंसान है? आखिर ये मखलूक क्या है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? अगरचे ये मौजू बहुत वजाहत तलब है, मगर हम इनका मुख्तसर जायजा कुरान और हदीस की रोशनी में लेंगे। इस्लाम में याजूज मजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है और इसे कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताया जाता है, जिसमें दज्जाल और हजरत ईसा की वापसी का भी जिक्र है। इस फितने का जिक्र तौरात में भी मौजूद है। आखिर याजूज माजूज की शुरुआत कहाँ से हुई? इनका तारीखी पस मंजर क्या है? दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और इससे मशवरा किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस यहूदी आलिम ने अरबों को 3 सवाल पूछने का कहा। सवाल नंबर 1, वो कौन सा शख्स है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया? सवाल नंबर 2, असहाबे काफ कौन है? सवाल नंबर 3, रूह क्या है? इन तीनों सवालों में हमारा मौजूद बहस और गौर तलब सवाल नंबर 1 ही होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस सवाल का जवाब अपने महबूब को यूं अता फरमाया, ये आपसे दरियाफ्त करते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्करनैन के बारे में। आप कह दीजिए मैं तुम्हें इसकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर जुल्करनैन नाम की शख्सियत का जिक्र किया गया है और ये वही शख्सियत है जिनका सवाल इस यहूदी आलिम ने किया था कि वो कौन सा मुसाफिर है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। जुल्करनैन के बारे में सबसे पहले तफसीली तहकीक करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनके मुताबिक जुल्करनैन 580 कबले मसीह में पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें यूनानी साइरस द ग्रेट और ईरानी कोर्श कबीर के नाम से जानते थे। जुल्करनैन के लफ्जी मायने है 2 सींग वाला। ये 2 सींग दर हकीकत जुल्करनैन की ज़ेरे अतात 2 सल्तनतों मीदिया और पारसा को जाहिर करते हैं। जब जुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो इसमें 3 सींगों वाला एक मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ। इन 3 सींगों पर नुमायां तौर पर कंधा किए गए दुनिया के 3 हिस्से नुमायां हैं, जहां जुल्करनैन गए और उनको फतह किया। पहला हिस्सा अफगानिस्तान, ईरान और बलोचिस्तान, जबकि दूसरा हिस्सा आर्मीनिया, सीरिया और तुर्की का इलाका, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका है। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि यहूदी जुल्करनैन को कैसे जानते थे? इस बात को समझने के लिए हमें 586 कबले मसीह की बाबुल की तारीख में जाना पड़ेगा। बाबुल उस वक्त की मजबूत तरीन रियासत समझी जाती थी। जब बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और वहां मौजूद तमाम यहूदी आबादी को गुलाम बनाकर वो बाबुल ले आया। 539 कबले मसीह में जुल्करनैन ने आसानी से बाबुल को शिकस्त देकर इसे फतह कर लिया। जुल्करनैन ने यहाँ कोई खून खराबा नहीं किया और बहुत ही कम मज़ामत के साथ बाबुल को फतह किया, क्योंकि वो एक नरम दिल और आदिल हुक्मरान थे और जहाँ जाते थे लोग इनके इखलाक और शख्सियत से मुतासिर होकर इनकी फौज में शामिल हो जाते। बाबुल पर कब्जे के बाद जुल्करनैन ने अपना मशहूर ज़माना फरमान जारी किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए पहला कानूनी आइन बना। रब करीम ने कुरान पाक के अंदर जुल्करनैन और याजूज माजूज की मुलाकात को कुछ इस अंदाज में पेश किया है, वो एक राह के पीछे लगा। उलमा कराम के मुताबिक इस आयत के मुताबिक जुल्करनैन एक सफर पर निकलते हैं, जहां वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक सिमत में आगे बढ़ना मुमकिन है। इससे मजीद आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुंच गया और इसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गरूब होता हुआ पाया और उसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रोश इख्तियार करो। आयत मुबारका में मजीद बताया गया है कि जुल्करनैन ने इस जगह एक कौम को आबाद पाया और अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया कि वो इनसे जो चाहे सलूक करे। इसके अलावा इस सफर के दूसरे हिस्से की वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के निकलने की जगह तक जा पहुंचा और इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे कोई और ओट ना बनाई थी। दोस्तों, इस आयत मुबारका में जिस इलाके यानी सूरज के निकलने की जगह का जिक्र मौजूद है वो मौजूदा आज़रबाईजान का इलाका है। ये वही जगह है जहाँ जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोका और वो बंद बनाया।
اس سے مزید آگے کے سفر کی داستان قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور اس کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ بس آیت مبارکہ میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہی قوم ہے جو ذوالقرنین کو دربند کے علاقے میں ملی، اور یہ لوگ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ اور مزید اہم نشانی کہ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع تھی اور ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ آج کے دور میں بھی وہ قلعہ موجود ہے جو ذوالقرنین نے اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ اس سے مزید آگے رب کریم نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس آیت مبارکہ میں انہوں لفظ سے مراد وہیں آباد ایک قوم ہے جو کہ ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ یہاں موجود ایک اور مزید قوم یعنی یاجوج ماجوج بہت فسادی ہیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے مال و زر کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنوا دیں۔ دوستو، اکثر لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق ہے جو غیر انسانی اور دیو قامت ہے۔ یہ گمان صرف قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں، جس کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دو، تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی یہ قوم یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہی ہے۔ مگر یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ آخر بنی آدم کی اتنی کثیر تعداد یاجوج ماجوج کی صفوں میں کیسے شامل ہوگی؟ اس سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج قوم کی زمین پر موجودگی کو سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ کہاں سے آئے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی موجودہ آبادی سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، شام اور یافس کی نسل سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح میں صرف حضرت نوح کے 3 بیٹے ہی زندہ بچے تھے اور انہی سے آگے نسل بڑھی تھی۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، شام سے عرب اور یہود، اور یافس سے ترک یا یورپی یا سفید فام قومیں آگے بڑھی، اور یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور یہ سفید فام قوم ہے۔ یونان میں یاجوج ماجوج کی قوم کو اشکناز کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اشکناز ماجوج کا بھانجا تھا۔ 780 قبل مسیح میں یہ لوگ کوکاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ قوم کوکاف اور بحر خضر کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کی یہ قوم بنا کسی وجہ کے آس پاس کی کمزور قوموں پر حملہ آور ہو کر وہاں خوب لوٹ مار اور قتل و غارت کرتی تھی، اور باقی بچے زندہ لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی، جن کو بعد میں یا تو کام کے لیے رکھ لیا جاتا یا غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو راہ گزر ان علاقوں سے گزرتے ان پر بھاری ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ لہٰذا دربند کے لوگوں نے انہی وجوہات کی بنا پر ذوالقرنین سے مدد مانگی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، دربند کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی کے ذریعے کیا کرتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات عروج پر تھا اور پتھروں اور لوہے کے ذریعے بھی تعمیرات کی جاتی تھی۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، جبکہ وہ مالی اور فوجی امداد بھی دینے کو تیار تھے۔ مگر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کچھ یوں فرمایا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے بس وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو اور میں تم اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی التجا کو قبول کیا، جبکہ مال و متاع کی پیشکش کو رد کر دیا، اور فرمایا کہ تم لوگ صرف طاقت یعنی فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو اور میں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان ایک بند بنا لیتا ہوں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اس قوم نے دیوار بنانے کی التجا کی، مگر ذوالقرنین نے بند بنانے کی پیشکش کی، جس کی خصوصیات پانی کو روکنا ہے، مگر اس بند کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا، جو اس وقت اس علاقے میں حملہ آور ہوتے تھے۔ دوستو، اس بند کے کئی دروازے موجود تھے اور حملے کے وقت ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا،
آج کے دور میں بھی اس قلعے کی جنوبی دیواریں بہت حد تک مسمار ہو چکی ہیں، مگر شمالی دیوار کا 80% حصہ ابھی بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے بعد یہ دیوار پوری دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے۔ اس قلعے سے آگے کے علاقے یعنی کوکاف کا علاقہ ذوالقرنین کی حکومت میں تھا، لہٰذا اس بند بننے کے نتیجے میں ان علاقوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ صرف اور صرف لوہے اور تانبے کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس بند کے بناتے وقت مین دروازوں پر وافر مقدار میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا۔ اب اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات بن چکا ہے، مگر پھر بھی باقی حصہ اللہ پاک کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں سوراخ کر سکتے تھے۔ دوستو، جو بند ذوالقرنین نے بنایا، دربند کے لوگ اس بند کی چھت پر چڑھ کر اس کی حفاظت کرتے تھے، لہٰذا جب یاجوج ماجوج ان دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ جانتے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔